اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج 21 ماہ رمضان اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حجت اللہ خلق ولی اللہ وصی رسول اسد اللہ ابو الائمہ صاحب سلونی امام المتقین صدیق الاکبر باب العلم اور سرور مولا کائنات صاحب سلونی قسیم والجنہ والنار اور حیدر کرار کی شہادت کا دن ہے. اور ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم ممبرز کی طرف سے آپ سب کو آج کے دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور آئیے ہم آپ سب مل کے اس سوگوار دن کا پرسہ اپنی شہزادی کونین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کوفے میں کوہرام مچا ہے، ہائے علی ہائے علی. کون زخمی ہوا مسجد میں زمین کانپ اٹھی. کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی. فرد انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے، مظہر حق کی تصویر مٹائی کس نے. گل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا. گل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا. کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا. آج پہ گلشن زہرا میں فضا، آج پہ گلشن زہرا میں قضا آئی ہے. آج پہ گلشن زہرا میں قضا آئی ہے. رنج و علم کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے. ناظرین آج ہم نے یہ فرش ضا بچھایا ہے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ اس کو پیش کریں. ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ ہم نے ابھی سے ہی کھول دی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس مجلس عزا میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. آپ بھی ہمارے اس پرسے کا حصہ دار بنیں اور ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. صرف ایک خواہش بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری لیڈیز ہیں وہ جب ہمیں کال کریں تو وہ ترنم کے ساتھ کچھ نہیں پڑھ سکیں گی. وہ تحت اللفظ میں جو بھی پڑھنا چاہیں تو وہ ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کال کریں تو پلیز میک شیور کہ آپ کی جو ٹی وی کی والیوم ہے وہ آپ کی سوئچ آف ہونی چاہیے. آئیے ناظرین اسی مجلس میں جو ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کراتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام کی عالمہ محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان محترمہ فروا میر اور ان کے ساتھ محترمہ سیارہ سید، محترمہ معراج فاطمہ اور ان کے ساتھ محترمہ روبینہ اختر اور ان کے ساتھ محترمہ رباب کاظمی. السلام علیکم. جی ناظرین آج کے اس مجلس کے عزا کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. اور میں میری بہن محترمہ جو فروا میر ہیں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں اس مجلس عزا کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے جو کہ میں نے کوشش کی اپنی طرف سے لکھنے کی. اے منعم حقیقی کروں کیسے میں بیان، اے منعم حقیقی کروں کیسے میں بیان. الفاظ دم بخود ہیں تو گنگ ہے میری زبان. اے منعم حقیقی کروں کیسے میں بیان. الفاظ دم بخود ہیں تو گنگ ہے میری زبان. ہر شے مداح خواں ہے تیری رب کائنات. بے شک. ہر شے مداح خواں ہے تیری رب کائنات.
کرتے ہیں سجدہ ریزی تیری ان صفوں کے جان، ہے منعم حقیقی کروں کیسے میں بیان، روشن ہے کائنات فقط تیرے نور سے، روشن ہے کائنات فقط تیرے نور سے، مصداق ہے تو کل یومن ہوا فی الشان، سبحان اللہ. جس طرح ہر روز ایک نیا دن اپنی آن شان کے ساتھ نکلتا، میرے پروردگار تیرے بھی شان ہر روز ایک نئی شان کی، روشن ہے کائنات فقط تیرے نور سے، مصداق ہے تو کل یومن ہوا فی الشان، پائے وجود عدم سے ہر شے تو جب کرے، پائے وجود عدم سے ہر شے تو جب کرے، کن کا ارادہ مالک و مختار دو جہان، بے شک. پائے وجود عدم سے ہر شے تو جب کرے، کن کا ارادہ مالک و مختار دو جہاں، موجود ہے تو ہر جگہ لیکن بجز تیرے، سبحان اللہ. موجود ہے تو ہر جگہ لیکن بجز تیرے، ہر شے مکان رکھتی ہے اور تو ہے لا مکان، اے منعم حقیقی کروں کیسے میں بیان، الفاظ دم بخود ہیں تو گنگ ہے میری زبان، سجدہ کروں نہ جب تلک دیکھوں نہ میں مگر، سجدہ کروں نہ جب تلک دیکھوں نہ میں مگر، دل کی نظر سے ہے میرے حیدر کا یہ بیان، سبحان اللہ. میرے مولا کہتے تھے میں اس چیز کو کبھی سجدہ نہیں کروں گا جب تک اس کو میں دیکھوں نہ، لیکن اس نظر سے نہیں، دل کی نظر سے، سجدہ کروں نہ جب تلک دیکھوں نہ میں مگر، دل کی نظر سے ہے میرے حیدر کا یہ بیان، اے منعم حقیقی کروں کیسے میں بیان، الفاظ دم بخود ہیں تو گنگ ہے میری زبان. درود بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اشک بار ہوئی یہ آنکھ جو برس، ہمارے ساتھ کالر ہیں، میرا خیال ہے ہم ان کو پہلے اپنی اس مجلس میں ان کو شریک کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اشک بار ہوئی یہ آنکھ جو پرسا امام میں، گونجی صدا یہ روضہ خیر الانام میں، گریا کناں ہے جو تو غم شاہ تمام میں، ہر جن و انس سے مشغول اسی ایک کام میں. اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ رباب کاظمی سے کہ وہ ہمیں کلام سوز جو ہے وہ اپنا پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سب سے پہلے میں اپنے حاضرین اور جو ناظرین ہیں ان کو میں پرسہ دیتی ہوں، اپنے وقت کے امام کو بھی، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس کے صدقے مغفرت کرے. محترمہ رباب بہن، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس کلام کا آغاز کریں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اگر ہم ان کو شامل کر لیں تو پھر ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد. السلام علیکم. جی ارشاد، بسم اللہ. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ جیسے کہ آپ کو پتہ کہ شہادت حضرت علی علیہ السلام کے ایام ہیں، تو انہی کی نسبت سے ہے یہ، تو میں آغاز کرتی ہوں. ماہ سیام تھا کہ قیامت عیاں ہوئی، کیا سال تھا جس میں مصیبت عیاں ہوئی، 18ویں گزر کے یہ افت عیاں ہوئی، 13واں ہوا جہاں شب ضربت عیاں ہوئی، زہر جلال و روب خدا کے نشاں ہوئے، شمع حرم کے آنکھ سے آنسو رواں ہوئے. اس رات تھی یہ حالت سلطان و انس و جاں، گہے خوف حق میں آنکھ سے آنسو رواں ہوئے. دیکھا نکل کے گھر سے کبھی سوئے آسماں، اولاد سے کبھی یہ کہا ہو کہ مہرباں، ہر چند اپنی موت سے واقف بشر نہیں، لیکن اجل سے دار فنا میں مفر نہیں. کلثوم رو کے کہتی ہیں اے قبلۂ انام، کیوں آج ہیں زباں پہ یہ یاس کے کلام، سمجھا کہ لخت دل کو یہ فرماتے ہیں امام، آئے تھے میرے خواب میں پیمبر انام. ارشاد تھا کہ حق کے وصیت ادا کیا، اللہ نے صلہ تمہیں اس کا عطا کیا. کہتے تھے بار بار شہنشاہ روزگار، حق کہہ گئے ہیں
تجھ سے رسول فلک و وقار، ملا ہو میرے قتل سے کس کو ہے اختیار، ناگہاں وہ صبح آئی کہ تھا جس کا انتظار، گھر سے وضو کے بعد امام مبی چلے، مسجد کی سمت قبلۂ دنیا و دین چلے، مسجد میں آئے کعبہ دین قبلۂ زماں، پہلا امام کہنے لگا آخری اذاں، بولے یہ دشمنان علی ہو کے شادماں، اب ہوتے ہیں شہید شاہ آسماں مکاں، بیدار ابن ملجم بدکار ہو گیا، قتل علی کے واسطے تیار ہو گیا، کہہ کر اذاں نماز میں مصروف تھے امام، پہلا ابھی تھا سجدہ معبود خاص و عام، جو ابن ملجم آ گیا تو ہو لے ہوئے حسام، ایسا ستم کیا گرے رکن دی امام، شمشیر ظلم سر سے جبیں تک اتر گئی، ریش مبارک شہدیں خون میں بھر گئی، آواز جبرائیل نے دی واہ مصیبتہ، سجدے میں قتل ہو گیا سلطان دین پناہ، زینب نے یہ صدائے غم آ گئیں جو سنی، رو کر کہا حسن سے کہ لو گھر ہوا تباہ، مالک بچائے جان امان جلیل کی، میں کیا کہوں جو آئی صدا جبریل کی۔ یہ تو جیسے نبیلہ باجی آپ کو پتہ کہ بہت لمبا مرثیہ ہے، تو جہاں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی اور پڑھوں گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اگر ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں تو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ وعلیکم السلام جی، یا علی مدد۔ بھائی سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو اور بالخصوص آپ جو سب تشریف فرما ہیں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اگلا سال بھی مولا ہمیں اتنی زندگی دے کہ اس گھر کی ہم عزاداری کر سکیں اور زارا کے لال کو ہم پرسہ دیتے رہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا بھی غم اسی طرح منائیں۔ اور بالکل جس طرح کی صورتحال تمام ملک میں چل رہی ہے، ماں کا ایک قریبی کردار ہوتی ہے اپنے اولاد کو مولائی بنانے کے لیے، یا خدا کی معرفت کے لیے یا رسول پاک کی معرفت کے لیے، اور بالخصوص محمد و آل محمد کا معرفت دینا اس معاشرے میں بالکل اہم اور لازمی ہو چکی ہے۔ جب تک کردار حسین کے طرف ہم تمام اپنے بچوں کو آل اولاد کو راغب نہ کریں تو شاید اسلام ادھوری کیا ہے کہ میں کہتا ہوں بالکل بے جان سمجھتا ہوں میں اسلام کو۔ تو میں اپنی تمام جو بہنیں میرے یہاں پڑھنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف اور صرف مولا علی کی شان پہ اگر ایک ربائی اگر سنا دیں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی، اور امام زمانہ آپ کی بھی توفیقات میں اور سب کے توفیقات میں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں تمام مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور جو دو مومنین کراچی میں تحفظ داری کونسل کے جوان فائرنگ پہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کریں کہ رینجرز کے ارکان نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے اور ان کو زخمی کی ہے مرکزی جلوس کے دوران۔ آپ اپنا بھائی اپنا نام بتائیں گے؟ جی اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں ابھی جعفری اکرم ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بھائی، آپ کو جزاکم اللہ خیر۔ جی اب ہم چلتے ہیں محترمہ سیارہ سید کی طرف۔ وہ اپنا کلام جو انہوں نے مولا کائنات کی تعزیت میں خود تحریر فرمایا وہ ہمیں سنائیں گی۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ محترمہ سیارہ بہن، میں آپ سے کہوں گی کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جمشید بات کر رہا ہوں میں۔ جی جی پاکستان سے۔ جی جی فرمائیے بھائی۔ مجھے اصل میں کل میں ایک تقریر سن رہا تھا علامہ طالب جوہری صاحب کی، تو ایک سوال ایک جملے کے معنی مجھے پتہ کرنے تھے۔ جی جی فرمائیے۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، جی اس کے معنی اگر آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا بھائی۔ جی واپس جی چلتے ہیں اپنی محترمہ سیارہ سید کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نہایت ہی سادہ الفاظ میں میں اپنے وقت کے امام کے حضور یہ مرثیہ پیش کرتی ہوں۔
پہلے حضرت ابو طالب کی میں نسبت پیش کروں گی اور پھر مرثیہ کو آگے بڑھاؤں گی۔ پسرے ابو طالب ہے نسبت اول علی، پسرے ابو طالب ہے نسبت اول علی، دوسری ہے نسبت برادر مصطفیٰ علی۔ اعزاز یہ بھی نہایت عظیم ہے، اعزاز یہ بھی نہایت عظیم ہے، داماد ہے نبی کا اور شوہر فاطمہ علی۔ شکریہ۔ اپنے اثار سے جو دین کو بچا گئے، اپنے اثار سے جو دین کو بچا گئے، مولود کعبہ پدر حسنین ہے علی، اور شجاعت سے جس کی کانپتے تھے لوگ، شجاعت سے جس کی کانپتے تھے لوگ، وہی حیدر قرار ہے شیر خدا علی۔ کنیت اس کی ابو تراب تھی، کنیت اس کی ابو تراب تھی، لقب شاہ نجف اور مولائے کائنات علی۔ امامت کا سلسلہ اس سے چلا، امامت کا سلسلہ اس سے چلا، وہ حق کا امام امام اول علی۔ اور اب مرثیے کو آگے بڑھاتی ہوں کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی قوم مجھ پہ ستم کرے گی، یہ ان کے خطبے میں بھی ہے۔ اسی بات کو آگے میں لے کے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد کچھ میرا اپنا خیال بھی اس میں شامل ہے کہ حضرت علی نے اپنے بھائی سے کیا تھا یہ سوال، حضرت علی نے اپنے بھائی سے کیا تھا یہ سوال، امت تیرے بعد کیا مجھ پہ لائے گی زوال، تیری قوم مجھ پہ کیا ستم ڈھائے گی، میری جان و آل کے در پہ آئے گی، پیاسی ہوگی میرے لہو کی وہ ایک روز، میرے مارنے کے منصوبے بنائے گی شب و روز، تیرے میرے سارے احسان بھلائے گی، اس طرح کی راہ و روش اپنائے گی، ان کو کیا نہ آئے گا تیرا ذرا خیال، جو وارتے تھے تجھ پہ اپنا جان و مال۔ محمد نے علی سے کچھ اس طرح کہا، یہ اب اپنے خیال کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ محمد نے علی سے کچھ اس طرح کہا، علم میں ہے بہت رتبہ تیرا بڑا، میں ہوں شہر علم تو دروازہ علم ہے، تو ہے صاحب علم اور غیب العلم ہے۔ انہیں چاہیے کہ رکھیں رسی ایمان کی تھام کے، گمراہ نہ ہوں یہ میرے جانے کے بعد میں۔ اور اب یہ منزل آگے بڑھاتی ہوں کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی حضرت علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، ان کو علم تھا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے علی سوئے مقتل چل پڑے، اللہ کی رضا پہ وہ راضی بارضا ہوئے، وہ علی ہر جنگ میں فتح جس کی نصیب تھی، وہ علی ہر جنگ میں فتح جس کی نصیب تھی، موت اس کے نہ کبھی آئی قریب تھی، علی نے آ کے مسجد میں سر اپنا جھکا دیا، رضا الہی کے لیے کیا سجدہ آخری ادا، اپنے لہو سے ہمیں جنت کا رستہ بتا دیا، اور دشمن کے وار کو کتنا آسان بنا دیا، ہائے ظالم کا زہر میں بجھا ہوا خنجر، ہائے ظالم کا زہر میں بجھا ہوا خنجر، ورنہ جان یوں نہ توڑتا فاتح خیبر، پھر قیامت سا ایک منظر بپا ہوا، پھر قیامت سا ایک منظر بپا ہوا، پھر ضربت کی زد میں جستے علی ہوا، علی کے لیے تو آئے پیالے دودھ کے بے شمار، علی کے لیے تو آئے پیالے دودھ کے بے شمار، ترستا رہا چند قطروں کے لیے اصغر شیر خواہ، مصطفیٰ کے بھائی پہ ملجم ملاعون نے ستم یہ کیا، مصطفیٰ کے بھائی پہ ملجم ملاعون نے ستم یہ کیا، مہیبان حیدر قرار کو غم عظیم دے دیا۔ کہ میں ابھی اسی پہ اکتفا کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے وقت کی کمی ہے، اگر میں آپ سے اجازت ہوئی کروں تو گی کہ پہلے سب کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے، کیونکہ ماشاءاللہ سب کچھ نہ کچھ آج کے دن کی مناسبت سے اپنا پرسہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے ضرور کوشش کروں گی کہ واپس آپ کی طرف دوبارہ آؤں۔ بہت شکریہ محترمہ سیارہ
سید جی، کوہرام برپا ہے زمین و آسمان میں، کوہرام برپا ہے زمین و آسمان میں، لگتا ہے کوئی ظلم ہوا ہے جہاں میں، پیدا ہوا تھا خانہ کعبہ میں جو علی، پیدا ہوا تھا خانہ کعبہ میں جو علی، مارا گیا آج خدا کے مقام میں۔ اور اب میں گزارش کروں گی محترمہ روبینہ اختر سے کہ وہ اپنا مرثیہ ہمیں مرثیہ پیش کریں۔ جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ فضائل حیدر بیان کروں گی۔ یوں ہی فضائل حیدر سمجھ میں آ نہ سکے کہ جیسے کوزے میں دریا کبھی سما نہ سکے، ہم اپنا سر کسی در پہ کبھی جھکا نہ سکے، علی کے در پہ جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قدم علی کے نظر آئے دوش احمد پر، قدم علی کے نظر آئے دوش احمد پر، یہ وہ عروج ہے کونین جس کو پا نہ سکے۔ علی نے چاروں صحیفے سنا دیے ازبر، زمانے والے تو ایک سورہ بھی بنا نہ سکے۔ ہم ان کی طاقت و ہمت کو آزمائیں کیا، ہم ان کی طاقت و ہمت کو آزمائیں کیا، جو زور مرہب و انتر کو آزما نہ سکے۔ یہ بد نصیبی تو دیکھو کہ اہل دنیا نے، یہ بد نصیبی تو دیکھو کہ اہل دنیا نے، خدا بنائے لیکن علی بنا نہ سکے۔ بتوں کو ایسا نکالا علی نے کعبہ سے، بتوں کو ایسا نکالا علی نے کعبہ سے کہ 14 صدیوں میں اب تک پلٹ کر آ نہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترمہ روبینہ اختر تھیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں ڈاکٹر امتیاز ترابی بریڈ فورڈ سے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، جس سلیقے سے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، یہ اس کی الفاظ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے۔ ادائیگی کے اعتبار سے، ڈیکرم کے اعتبار سے، کرینے کے اعتبار سے، اور اس خشوع و خصوص سے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ سرکار امام زمانہ فرجہ الشریف آپ اس صحیح کو قبول فرمائیں، اور آپ رول ماڈل ہیں پوری دنیا کی ماؤں کے لیے۔ یہ جو وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ آپ لوگوں پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ علماء کرام سے بھی زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور جس طریقے سے آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ وقت نہایت ہی نازک ہے، اور اس وقت ولایت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندگی سے بھی بڑھ کے ایک نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اس کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، یہ میری بہنیں، یہ بچیاں جس طرح سے کلام ادا کر رہی ہیں، کئی تو ان میں ایسے ہیں جو خود اپنا کلام پڑھ رہی ہیں، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ادائیگی کے اعتبار سے، پریزنٹیشن کے اعتبار سے، پروڈکشن کے اعتبار سے یہ ایک لاجواب کام ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ سے اس موقع پہ التماس کروں گا کہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس قسم کے ادبی پروگرام سے زیادہ کیجیے، تاکہ آپ کی بچیاں، اس قوم کی بچیوں میں شعور اور آگہی پیدا ہو اور شوق پیدا ہو۔ میں بس اس کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی صحیح کو قبول فرمائے، آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہیں مائیں، ان کو بھی آپ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی یہ صحیح جناب سیدہ، جناب سرکار دو عالم اور وقت امام کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ امتیاز بھائی، آپ نے کال کیا، ہمارے ساتھ شرکت کی، پروردگار آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हमारे साथ हैं मोहतरमा मिराज फ़ातिमा। उनको मैं ज़हमत कलाम देती हूँ कि वो इमाम ज़माना की खिदमत में पुरसा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बराए आमदे जहारदे मासूमीन बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ए रोज़ादारो आहो बुका के ये रोज़ हैं, सादात पर रसूल बला के ये रोज़ हैं, सरताज औसिया की अज़ा के ये रोज़ हैं, हमसे विदाए शेर खुदा के ये रोज़ हैं। ज़ख्मी हुए इमाम हमारे नमाज में, अरे ज़ालिम ने रोज़ादार को मारा नमाज में। रो के रोज़ कत्ल अमीरे अरब है आज, पीटो के रोज़ हश्र शहादत का दिन है आज। बज़्मे अज़ा में आके न रोना गज़ब है आज, गम से हसन हुसैन की हालत अजब है आज। पाया जो महव बंदगी बेनियाज में, अरे तलवार रोज़ादार को मारी नमाज में। सजदे में शेर हक का दोपारा हुआ जो सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बामुदर। सर पीटो मोमिनो सर हैदर हुआ बुरीद, ईमान के बुर्ज का मह अनवर हुआ बुरीद। ज़हरा ने खोले बाल नबी नंगे सर हुए, तुम बे इमाम और हसन बेपदर हुए। उबला लहू के हो गई मेहराब खून से तर, एक ज़लज़ला सा बस हुआ नाज़िल ज़मीन पर। गुर्दों पे जिब्राईल पुकारे गज़ब हुआ, सजदे में हक के कत्ल अमीरे अरब हुआ। पहुँची बगोश हज़रत ज़ैनब जो ये सदा, रोकर जनाब शब्बर शब्बीर से कहा, जाओ खुदा के वास्ते मस्जिद में तुम ज़रा, कहता है कोई कत्ल हुए शाह लाफता। अरे किसने किया शहीद इमामे हिजाज को, अरे बाबा अभी तो घर से गए थे नमाज को। दौड़े ये सुन के जानिब मस्जिद वो नेक साथ, डूबी हुई लहू में मिली कश्ती निजात। अरे माथे पे खून बाप का मल कर कही ये बात, हाय हाय उठाया क़िबला का बाप किसने हाथ। रुलवाया नाना जान को दारुस्सलाम में, अरे बिन बाप के किया हमें माहे सयाम में। नागाह किसी औरत ने दी ये सदा, सहरा के प्यारो तुमसे ये ज़ैनब ने है कहा। बाबा को मेरे जल्द जो घर में न लाओगे, तो सर भरे न मुझको भी तुम घर में पाओगे। बोले अली हवास अभी से बजा नहीं, ज़ैनब से कह दो कूफा ये करबला नहीं। शिया हैं गिर्द ये नर गए अहले जफा नहीं, अरे पर्दे से नंगे सर तू अभी क्यों निकलती है। क्या हल्क पर हुसैन के शमशीर चलती है। नागाह अहले बैत की बस्ती उजड़ गई, 21वीं को धूम क़यामत की पड़ गई।
دنیا کے انتظام کی صورت بگڑ گئی. ارے غل پڑ گیا باپ سے زینب بچھڑ گئی. ہیوں چلو خزادیوں کا دم نکلتا ہے. ارے تابوت بادشاہ دو عالم نکلتا ہے. اللہ قوم الظالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی شفقت بھائی ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. جی نبیلہ بہن وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی آپ کو اور تمام بہنیں جو ہماری بیٹھی ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور امام علی مقام کا پرسہ بھی پیش کرتا ہوں. آپ تو جانتی ہیں میں ام فروہ کا چھوٹا بھائی ہوں تو آج میں نے سنا ذاکر اہل بیت. جی بہت اچھا لگا. ابھی صرف 2 ماہ پہلے ہی میری بہن نے لکھنا شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح وہ لکھ رہی ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ سے بھی التماس ہے کہ اس کے دعا کریں تو بہتر سے بہتر لکھے. اور ہمشیرہ بھی میری ایسی ہیں کہ میں کہوں کہ غموں کی دھوپ میں برگد کی چھاؤں جیسی ہے اور میرے لیے میری ہمشیر ماؤں جیسی ہے. بھٹکتا ہوں تو مجھے راستہ دکھاتی ہے وہ ہم سفر ہے مگر رہنماؤں جیسی ہے. میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلی بار انہیں ایسے سامنے دیکھ کے سن رہا ہوں اور مولا کی منقبت وہ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. اور میری درخواست ہے کہ ان سے میں ایک منقبت بہت اچھی لکھی ہے موت کے آنے سے پہلے زندگی داتی رہی وہ اگر وقت ہو تو ان سے وہ بھی ضرور سنیں. اور امام علی مقام کا پرسہ سب کو میں دے رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہی ہیں. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. وہ امام کہ سلمان فارسی ایک دفعہ آپ کے پاس اپنا کفن لے کے آئے اور کہا مولا اس کفن پہ کچھ لکھ دیں. تو مولا نے عربی میں جو لکھا اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا کہ اے اللہ میں تیرے پاس خالی ہاتھوں سے آ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تیری صحابت کے ساتھ توہین ہے تیری صحابت کی توہین ہے کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے کے آؤں. تو اتنا سخی ہے کہ میں بالکل تیرے پاس خالی آتا رہا ہوں. آج اس علی مقام امام علی مقام کا پرسہ ہے تو ہمارے سب سوگوار ہیں ہم اس میں اور اس پرسے میں آپ کے ساتھ ہم شریک ہیں اور میری والدہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کی طرف سے بھی آپ سب کو اور فروہ میر کو بھی سلام اور میں دعا کرتا ہوں خدا آپ سب بہنوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کی اپنے خیالات کا اظہار کیا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہمشیرہ کا وہ جو آپ کو ایک ان کا ان کی شاعری کا جو پسند ہے مرثیہ موت سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شفقت قاضی بول رہی ہوں لندن سے. جی سب سے پہلے میں مولا کائنات کا پرسہ دیتی ہوں امام زمانہ کو اور جتنے بھی مومنات ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں ہم لوگ کی آواز. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں چھوٹا سا ایک نوحہ سنانا چاہتی ہوں آپ کو. جی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے آپ ضرور جی اس کو ذرا مختصر رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے. جی بہت شکریہ. جی ارشاد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے فرق علی پہ تیغ لئی نے لگائی ہے تڑپے ہیں 3 روز وہ ایذا اٹھائی ہے 21ویں کی صبح یہ پیغام لائی ہے بیٹوں سے اب شفیق بدر کی جدائی ہے سر پیٹتے ہیں اہل حرم ہے عجیب حال حوریں اداس بیٹھی ہیں بکھرائے سر کے بال باغے جہاں میں رنج سے سبزہ ہے پائمال خاموش ہے نسیم تو ساکت ہے ہر نحال مصروف غم میں شیر خدا کی خدائی ہے اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے لاشے کے گرد اہل حرم تھے فگار فگار بالی نے سر کھڑے تھے حسن شاہ زی وقار سینے سے لپٹے روتے تھے شبیر زار زار
قدموں پہ منہ کو ملتے تھے عباس سے نامدار، کہتی تھی سر کو پیٹ کے فضا دعائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، رانڈوں میں غل تھا مددگار اٹھ گیا، رو کر یتیم کہتے تھے غمخوار اٹھ گیا، بیمار کہہ رہے تھے پرستار اٹھ گیا، کہتے تھے یہ فقیر کے سرکار اٹھ گیا، مشہور جس کی خلق تمہیں مشکل کشائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، شیعوں کہو یہ مل کے سب ایک بار السلام، اے بے کسوں کے سید و سردار السلام، شیر خدا خلد کے مختار السلام، عالم کے شاہ کل کے مددگار السلام، صادق خاموش رنج میں ساری خدائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے۔ بہت شکریہ، یہ ہماری عطرت بہن تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عطرت بہن جزاکم اللہ خیر، پروردگار آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ہمارے ساتھ اب لاسٹ کال ہے ہماری پروگرام کی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی اب ہم چلتے ہیں، ہم درخواست کرتی ہوں محترمہ فروا میر سے کہ انہوں نے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں شاعری لکھنا شروع کی ہیں، اور اتنی تھوڑے سے عرصے میں پروردگار کی مدد سے، محمد آل محمد کی مدد سے ان کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ان بہت ہی خوبصورت وہ مرثیے اور نوحے جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں۔ آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کا کلام سنیں، کہ اتنی تعریف ان کے کلام کی ہو رہی ہے، تو ہم نے ان کو اپنی محفل جو مجلس ہے، مجلس اعضا ہے، اس کا ہم نے بھی ان کو حصہ دار بنایا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اس کلام سے مستفید ہوں۔ جی محترمہ فروا میر صاحبہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وادی کربل سے رونے کی صدا آتی رہی، وادی کربل سے رونے کی صدا آتی رہی، زینب مزدل سکینہ کو یہ سمجھاتی رہی، لاتے ہیں پانی امو سو جا میری لختے جگر، ثانی زہرا پیاسوں کو یوں بہلاتی رہی، خود کو جھولے سے گرایا اصغر بے شیر نے، خود کو جھولے سے گرایا اصغر بے شیر نے، بینچ کر اصغر کو ماں سینے سے سہلاتی رہی، وادی کربل سے رونے کی صدا آتی رہی، لاشائے عباس پر رو کر کہا شبیر نے، لاشائے عباس پر رو کر کہا شبیر نے، موت کے آنے سے پہلے زندگی جاتی رہی، وادی کربل سے رونے کی صدا آتی رہی، وقت رخصت بائی سے زینب کہے ہو کر حزین، وقت رخصت بائی سے زینب کہے ہو کر حزین، پھر ملیں گے ایک دن گر زندگی باقی رہی، وادی کربل سے رونے کی صدا آتی رہی۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ محترمہ فروا میر۔ ابھی میرا خیال ہے شفقت بھائی کی آپ نے اس خواہش کو بھی پورا کر دیا کہ آپ نے جو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے یہ کلام سنیں، تو جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم بڑھتے ہیں، ہماری جو اور بہن ہیں محترمہ فرت شاہ، کسی ان سے التماس کرتی ہوں کہ وہ سوز پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے وقت کے امام اور تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں، اور آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کچھ کلام ہے شہادت مولائے کائنات کے سلسلے میں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ کوفہ کے در و دیوار سے گونجی ہے یہ صدا، کوفہ کے در و دیوار سے گونجی ہے یہ صدا، شاہ نجف کا قتل ہے فریاد ہے خدا،
مسجد میں وقت عبادت غائل ہوئے علی، مسجد میں وقت عبادت غائل ہوئے علی، مولا نے سجدے میں کہا خدایا تیری رضا، خون میں پڑا ہے یوں شاہ مشرقین، خون میں پڑا ہے یوں شاہ مشرقین، ہونے چلا ہے مولا علی اسلام پہ فدا، اور ابن ملجم تو نے تیغ سے وہ کام کر دیا، ابن ملجم تو نے تیغ سے وہ کام کر دیا، تا قیامت نسل تیری پہ ہوگی لعنت خدا، تو نے یتیموں مسکینوں کو بے سہارا کر دیا، اور آل علی کو تو نے کیا پدر سے جدا، دیکھا فلک سے خون میں غلطاں ہیں ابو تراب، فرشتوں نے اشک سے بر دیا ارض و سما، جبرائیل سے دیکھا نہ گیا یہ منظر زمین کا، آہو بقا میں مصروف ہیں جو سارے انبیاء، آئے ہیں تاکہ کر سکیں زیارت امام کی، تجھ سے رسول راضی ہیں خدا کی ملی رضا، مشکل کشا ہے سب کا ہماری بھی مشکلیں، حل کر دے اپنے ہاتھ سے تو ہے بندہ خدا، روتی ہے کائنات کی ہر زیرو زمین پر آج، ڈر ہے کہ پھٹ نہ جائے تیرے غم سے یہ سما، اسلام کو تیرے وجود پر بڑا ناز رہا ہے، اسلام کو تیرے وجود پر بڑا ناز رہا ہے، دشمنوں پہ باری تھا دکھلاتا رہا تو اپنی قضا، اب حسنین کو دے کر جا رہا ہے ذمہ داری دین کی، اب حسنین کو دے کر جا رہا ہے ذمہ داری دین کی، بچانا ہے میرے لال نے اب دین مصطفیٰ، غالب نہ ہو کبھی بھی کفر رائے اسلام میں، چاہے صلح ہو مدینہ میں یا آئے جو کربلا، مولا تیری زری پہ روتا ہے ہر کوئی، مولا تیری زری پر روتا ہے ہر کوئی، محب کو بھی خاک نجف میں ہو اپنی لحد عطا، اور اسی کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترمہ فرد شاہ جی کہتے ہیں ثقیفہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اور ظلمت کدے کے ابھرتی ہوئی ظلمت کدے سے ابھرتی ہوئی کسی مظلوم کی اور بے بس کی یہ دلخراش آواز ہے جو کانوں سے بار بار ٹکراتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس مظلوم انسان کی آواز ہوں جو بازو میں طاقت اور توانائی رکھتے ہوئے بھی اتنا مظلوم اور بے بس رہا۔ جی یہ وہی ہارون وقت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی آواز ہے جنہیں 21 ماہ رمضان کو 40 ہجری میں موت کے خنک ہاتھوں نے تھپک کر سلا دیا۔ اب میں گزارش کرتی ہوں محترمہ سیدہ فرد حسین صاحبہ سے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی شہادت پر روشنی ڈال کر ہماری روح کو تسکین فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ میں بھی تمام حاضرین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں بالخصوص قائم آل محمد کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں ان کے جد مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی۔ آج نبیلہ بہن اس پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی، اور جو کالرز نے بھی محسوس کیا ہے کہ یقین جانیں کہ اس خط کچھ اس طرح کا سما ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوفے میں مسجد کوفہ کے زیر سایہ تمام شیعان اہل بیت مولا کائنات کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس مولا کی شہادت پر پرسہ دینے کے لیے کہ جو کائنات کا مولا ہے، جو فقط انسانوں کا نہیں تھا، جو چرند و پرند کا بھی مولا ہے، جو زمین اور شجر کا بھی مولا ہے، اور ایسا عظیم مولا کہ بدقسمتی ہے انسان کی کہ اس نے قدر نہ کی، مگر جب آپ کی وہ شب ضربت آئی ہے تو آپ کے گھر میں پلنے والے جانور جو ہیں انہوں نے مولا کی اس آخری لمحات کو محسوس کیا اور اپنی بے زبانی میں مولا کائنات کو روکنے کی کوشش کی۔ مختصر عرض کروں گی
کہ مولا کائنات کو جب ظاہری خلافت ملی اور بہت اصرار کے بعد، امت محمدیہ کے اصرار کے بعد مولا کائنات نے اس خلافت کے لیے حامی بھری اور قبول کیا، تو ظاہر ہے کہ جب مولا کو خلافت ملی ہے تو تمام ممالک میں جہاں جہاں مسلمان تھے امت محمدیہ، تو وہ آئے اور کوشش کی کہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ اہل یمن سے بھی ایک وفد آیا کہ جو 10 اشخاص پر مشتمل تھا، اور ان اہل یمن کے اس وفد میں جو تھے وہ ابن ملجم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ کوفہ پہنچے ہیں، امام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو مولا کائنات نے سب سے ایک مرتبہ بیعت لی اور عبد الرحمن ابن ملجم سے 3 مرتبہ بیعت لی، اور اس نے اس کی وجہ پوچھی کہ مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو امام نے اس کو مخاطب کر کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ کہا والد کا نام کیا ہے؟ ابن ملجم۔ تو میرے مولا نے کہا، مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے پوچھا مولا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی بشارت رسول خدا سرور کائنات نے مجھے دی تھی کہ وہ بدترین شخص اس پوری کائنات کا وہ ہوگا اے علی جو تمہاری شہادت کا سبب بنے گا۔ عبد الرحمن نے جب مولا سے یہ سنا تو کہنے لگا مولا آپ مجھے ابھی قتل کر دیجئے، کیونکہ وہ مولا کے اس سخت چاہنے والوں میں سے تھا، نمازی بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطمئن ہو کے مت بیٹھو کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں مولا کی محبت ہے، یہ دعا کرو کہ تمام عمر ہم مولا کے ساتھ وفا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ عبد الرحمن کی طرح ہمارے بھی فکر بدل جائے، ہماری بھی سوچ بدل جائے۔ آج عبد الرحمن مولا کی محبت کا اقرار کر رہا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کل یہی عبد الرحمن جو ہے وہ مولا کا قاتل بنتا ہے۔ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ کرے کہ ہمارا ایمان کبھی اتنا متزلزل ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ آج ہم اس فرش عزا پہ مولا کا گریہ کر رہے ہیں اور کل ہمارے ہی کسی عمل سے مولا گریہ کرے، ہمارے ہی کسی بدعملی پر مولا جو ہے اشکبار ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دین حق میں جب تک گناہ سرزد نہیں ہوتا اس کو سزا نہیں دی جاتی، لہٰذا میں تم کو ابھی سزا نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ مولا پھر مجھے اپنے سے دور کر دیجئے، تو مولا نے فرمایا یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ جو خداوند کریم نے ارادہ کر لیا ہے اس ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور پھر وقت اور حالات نے ہم کو بتایا کہ کس طریقے سے عبد الرحمن نے مولا کی محبت کو دشمنی میں بدلا ہے، اور کس طریقے سے وہ اس فریب میں آیا کہ جو دشمنان اہل بیت نے جو جال بچھایا تھا مولا کائنات کے قتل کا، تو اس میں اس کو حربہ بنایا، اور اس کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ ایک بد نصیب عورت قطامہ کے عشق میں گرفتار ہوا، اور اس کی محبت میں اس نے اپنے ایمان کو اس طریقے سے بیچ دیا کہ اس کی خواہش پر، آرزو پر اس نے مولا کائنات کو حالت سجدہ میں ضربت لگائی۔ اس وقت ضربت لگائی جب میرا مولا روزے دار بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ مسجد کوفہ میں میرا مولا حالت سجدہ میں پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں مولا
اور عبد الرحمن ابن ملجم نے ایسی زبردست ضربت لگائی ہے کہ جس کے لیے راویان لکھتے ہیں کہ اس نے اس تلوار کو 1 مہینے تک ایسے زہر میں ڈبویا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی سمندر میں پڑ جاتا تو تمام سمندری جانور ہلاک ہو جاتے ہیں. اتنا زہر حلاہل کہ آپ وہ فاتح خیبر کہ جس کے آگے بڑا سے بڑا پہلوان و بہادر بھی ٹک نہیں سکتا تھا، میرا مولا اس زہر کی شدت کی تڑپ میں مسجد کوفہ پہ کے فرش پہ گر پڑے اور ایک جملہ کہا میرے مولا نے جو تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے کہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب موت کو اپنے قریب دیکھتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے بلکہ کیا کہتے ہیں فزت برب الکعبہ اللہم مبارک لی فی الموت کہ معبود برحق میری موت کو میرے لیے مبارک قرار دے کیونکہ میری موت میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اور اس طریقے سے میرے مولا نے ضربت کے اس زخم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور جبرائیل نے ندا کی. بین زمین و آسمان ایسی ندا تھی کہ زینب کے سر سے ردا گر پڑی. عرض کوفہ ہلنے لگی. میری شہزادی پریشان صحن خانہ میں ایک مرتبہ قریب گئی اپنے بھائیوں کی اور کہا کہ یہ کیسی صدا ہے کہ جس کو سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ذرا خبر لو میرے بابا کی. اور جیسے ہی حسنین مسجد کوفہ میں تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بابا کہ جس نے کبھی اپنی ریش مبارک کو خضاب نہیں کیا تھا وہ خون میں خضاب ہوئی تھی. باپ کو سہارا دینے کے لیے قریب گئے مگر اس وقت بھی میرے مولا کے لیے دین مقدم تھا، احکام دین مقدم تھے. فوراً کہا ہے حسن اس وقت متوجہ ہو اس ادھوری نماز کی طرف جس نماز کو تمہارا بابا مکمل نہیں کر سکا. نماز کو مکمل کرو. امام حسن نے نماز کو مکمل کیا. اتنے میں اہل کوفہ عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے مسجد کوفہ میں لے کر آئے ہیں. اور یہ میرے مولا کی سخاوت دیکھیے، میرے مولا کا صبر و حلم دیکھیے کہ دشمن سامنے ہے، قاتل سامنے ہے اور میرا مولا اس کی بے بسی کو دیکھ کر آنکھوں میں اشک جاری ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اہل کوفہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو کیونکہ میں مشکل کشا ہوں، میں کسی کو مشکل میں دیکھ نہیں سکتا. میرے مولا نے اس کی رسیوں کو ڈھیلا کروایا. میرا دل کہتا ہے کہ جب نظر ابن ملجم کے رسی میں بندھے ہوئے بازوؤں پر پڑی ہوگی تو شاید زینب کے بازو یاد آئے ہوں گے. اس کے بعد میرے مولا کے لیے شربت لایا گیا مگر میرے مولا نے ابن ملجم کے چہرے کے رنگ کو زرت دیکھا تو وہ شربت اپنے قاتل کی طرف پیش کر دیا. یہ میرے مولا کا کردار اور یہ میرے مولا کا اخلاق ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے امام حسن و امام حسین سے فرمایا کہ جلدی کرو مجھے گھر کی طرف لے کر چلو. کچھ عجب نہیں کہ زینب ام کلثوم برداشت نہ کر سکے اور گھر سے باہر آ جائے، لہٰذا جلدی میرے گھر کی طرف لے چلو. لہٰذا آپ دیکھیے کہ فاتح خیبر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ مسجد کی چٹائی بچھائی گئی، اس پہ مولا کو لٹایا گیا اور مولا کی زندگی میں ایک تابوت کی صورت میں میرے مولا کا جسد مبارک مولا علی کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا. آپ کے چاہنے والے اصحاب و انصار آپ کے ساتھ تھے. جیسے ہی گھر کی منزل قریب آئی ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا حسن اب یہیں روک دو
اور مجھے میرے قدموں پر کھڑا ہونے دو، اور میرے اصحاب و انصار سے کہو کہ اب اپنے گھر چلے جائیں، انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اصحاب و انصار نے گریہ کیا، مولا ہم اس حالت میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مولا نے کہا یہ حکم امام ہے۔ وجہ پوچھی اصحاب و انصار نے تو کہا میرا گھر اب قریب ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی گریہ کی صدا نامحرموں کے کانوں تک پہنچے، لہٰذا یہ میرا حکم ہے۔ اصحاب و انصار نے امام کے اصرار پر اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا اور امام کو سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ جناب زینب نے جو بابا کے چہرے کو دیکھا تو تڑپ گئی اور کہا کہ اے بابا یہ ظلم کس نے کیا، ایسے امام پر یہ ظلم کس نے کیا جو شب کی تاریکی میں مسکینوں اور یتیموں کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتا ہو، ایسا چاہنے والا امام جو خود تو پیوند شدہ کپڑے پہنتا ہو اور اپنی عوام کو بہترین لباس مہیا کرتا ہو، یہ کس نے ظلم کیا؟ امام حسن نے بتایا عبد الرحمن ابن ملجم نے، جو ہمارے بابا کا قاتل ہے، اور اس کے بعد وہ 3 دن آپ مسلسل ہدایت ٹی وی پہ سن رہے ہیں، عجیب منظر ہے آج شیعوں میں، آج کے یہ جو ایام ہیں، یہ شبیں جو کہلاتی ہیں کہ مسلسل شب ضربت سے اور آج تک امام کا غم منایا جا رہا ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم سے یہ ایام گزارنا مشکل ہو رہے، بتائیے ذرا دختران مولا کائنات نے یہ 3 دن کیسے گزارے ہوں گے؟ شب و روز گریہ تھی، سینہ زنی تھی، اور ہائے بابا کی صدائیں تھیں، اور اس کے بعد وہ 21ویں شب کی صبح نمودار ہوئی کہ جس وقت مولا کائنات اس دار فانی سے کوچ فرمایا آپ نے، اور آپ نے وصیت کی امام حسن کو، جو بس آخری جملے میں عرض کروں گی کہ اے حسن ایک تابوت نہ بنانا ایک تابوت نہ بنانا، کئی تابوت بنانا، اور مختلف شہروں کی طرف ان تابوتوں کو رواں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کے چاہنے والے موجود تھے، مگر پھر بھی دشمنان علی اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ مولا کی زندگی نہیں بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی مولا فرماتے ہیں، امام حسن نے پوچھا بابا اس کی وجہ کیا اس وصیت کی؟ کہا کہ اس کی وصیت کی وجہ یہ ہے کہ جو منافقین ہیں وہ میرے تابوت کے ساتھ بھی بے ادبی کریں گے، میرے جنازے کے ساتھ بھی بے ادبی کریں گے، لہٰذا کئی تابوت بنائے گئے، کئی تابوت کی شبی بنائی، اور اصل تابوت وصیت امام حسن میں شب کی تاریکی میں نجف کی طرف لے کر جایا گیا، اور پھر وہ قبر کے جس کی رسول خدا نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، جس قبر کی بشارت دی تھی، وہ منزل ہے کہ جہاں پر حضرت آدم دفن ہے، وہ منزل ہے کہ جہاں حضرت نوح دفن ہے، اور وہیں پر مولا کی قبر ہے، اور اس قبر کو امام حسن اور امام حسین نے پوشیدہ کیا، اور کئی برس تک وہ قبر پوشیدہ رہی ہے، اور ہارون رشید کے زمانے میں اس قبر کی نشاندہی ہوئی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جس شہر میں میرا مولا دفن ہے وہ شہر ہے کہ جہاں پر وہ باب علم دفن ہے، کہ جس شہر کی برکتیں وہ ہیں کہ وہاں پر ایک عظیم الشان حوضہ ہے، حوضہ نجف ہے، کہ جس سے اس طریقے کے علماء وہاں پر تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں مولا کائنات کی تعلیمات کو اور ان کے علم کو پھیلاتے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کریں، تقوی کو اختیار کریں،
متقی اور پرہیزگار ہوں اور ہر وقت موت کے لیے اس طریقے سے تیار رہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کالر نے بھی سوال کیا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر تمام مومن یہ فکر کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خدا کی نافرمانی میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع کریں۔ بہت شکریہ محترمہ فرد صاحبہ، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں شہادت امام علی علیہ السلام پر روشنی ڈالی، اور جیسے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آج کے دن کی مناسبت ایسا دن ہے تو اس دن جو تمام مریض ہیں ان کے لیے آپ اگر تھوڑی سی دعا فرما دیں، اور ہم چاہیں گے کہ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ آمین کہیں، کیونکہ شاید کسی کی آمین جو ہے وہ قبول ہو جائے اور سب کو شفا حاصل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ پالنے والے چہردہ معصومین کے صدقے میں کوئی ندیم میر ہیں ان کے لیے کہا کہ خاص دعا، اور باقی اختر میر جن ہمارے ناظرین نے دعا کی ریکویسٹ کی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کی ہے، جتنے بھی مریض ہیں چہردہ معصومین کے صدقے میں، بالخصوص بیمار کربلا کے صدقے میں معبود بھرک تمام مریضوں کے کو شفائے کاملہ عطا کرے، اور خالی جسمانی امراض میں شفائے کاملہ نہ ہو بلکہ ہمارے روحانی امراض میں بھی پالنے والے ہمیں شفائے کاملہ عطا کرے، اور پالنے والے چہردہ معصومین کے صدقے میں، آج کی ان ایام کے صدقے میں پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے روزوں کو قبولیت کی شرف بخش، اور اعمال شب قدر کو قبول فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارا کردار ویسا ہی ہو جائے جیسا کردار پالنے والا ہم سے چاہتا ہے۔ جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ اے پالنے والا، جیسا میں رب چاہتا تھا تو ویسا رب ہے، اور جیسا تو مجھے بندہ بنانا چاہتا ہے ویسا تو مجھے بندہ بنا دے۔ تو مولا کائنات کی اسی دعا کو ہم بھی کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے، ویسی بندگی سکھا دے جو بندگی کرنے کا حق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، اور میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو میں اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکی کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم تھا، اور اس کی مناسبت سے کیونکہ میں بھی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ سب اتنے بہترین انداز میں پرسہ پیش کریں، اور ہم جتنا دیر تک بھی اس کو سنتے رہیں اتنا ہی کم ہے، اور ہمارے ویوز بھی اس چیز کا محسوس کر رہے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت ممنون ہوں آپ سب کی کہ آپ نے آج کی محفل میں شرکت کی، اس مجلس میں شرکت کی، اور پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی سب کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو بھر لائے۔ ناظرین، بس آخر میں بھی اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خوش قسمت ہیں وہ ہستیاں جو کہ اپنے عظیم محسن امام علی علیہ السلام کو یاد رکھتی ہیں، ان کی یاد مناتی ہیں، اور ان کی شہادت پہ گریہ کرتی ہیں اور ان کا غم مناتی ہیں، کیونکہ اور ہمارا یہ مقصد جیسا کہ محترمہ فرد صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ہمارا صرف مقصد یہاں تک ہی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یا علی کی صدا صرف ہماری زبان سے اس کا اظہار نہ ہو، بلکہ ہمارے ہر عمل سے صدائے علی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور بے شک ایک دیا سلائی جو ہے وہ پورے معاشرے کو روشن نہیں کر سکتی، لیکن ہم اپنے محدود ماحول کو ایک دیا سلائی سے ضرور روشن کر سکتے ہیں، اور پھر دیے سے دیا چلتا ہے۔ اور بس ہم کوشش کریں کہ بانی اسلام رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی شمع، ان کی جو کاوشیں ہیں ان کی شمع کو روشن رکھنے کی جد و جہد کرتے رہیں، تاکہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے۔ بس اتنا ہی کہیں گے، پنجتن کا واسطہ دیتی ہوں اے پروردگار، بھیج دے اس کو زمانے کو ہے جس کا انتظار، جس کے آتے ہی پکارے گا جہاں بے اختیار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It was the 19th of Ramadan in Masjid Kufa, and there he was, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, leading the Jamaat prayer for the last time. He spoke to his Lord with conviction, knowing what the future holds. The Ummah after many hard years were united once again with the true Sunnah, and once again the candle will be blown away. He humbly whispered the treasures of this world to his Lord,
but little did the world know that their treasure would soon be gone. In prostration he thanked his Lord for giving him the ability to pray. He thanked his Lord for having the privilege of Muhammad, Fatima, Hassan and Hussein when, by the Lord of the Kaaba, today I have succeeded.